حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، جتنے بھی مشکل ہو جائیں، مومن کو اپنی زندگی ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مظلوم کے لیے لڑنا بنتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے، لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، خودکشی کر لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ تم حالات کا مقابلہ کرتے، لڑتے، تم نے تو خودکشی کر لی، تمہارے گھر والوں کا کیا قصور؟ جن کی معاشی ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر تھیں، کیا تمہارے مرنے سے وہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی؟ تو اس لیے کبھی بھی خودکشی کرنے کی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مومن ہو، مسلمان ہو، اور وہ خودکشی کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خودکشی کو حرام قرار دیا۔ اس لیے ایسی رائے اختیار کرنے والا اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم۔ وہ انسان جس نے اپنے آپ کو لوہے کی سراخ سے، لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا، آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدا مخلدا فیہا، یہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہے گا، اور اسی طرح لوہے کی سراخ سے اپنے آپ کو مارتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ وَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی، اپنی زندگی کو ختم کر لیا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، اور اسی طرح زہر پیتا ہوا نظر آئے گا۔ ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم، اور جس نے پہاڑ سے کود کر خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ختم کر لیا، وہ تو شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے دنیا سے، لیکن یہ نہیں علم کہ دنیا سے جان چھوٹ گئی ہے تو آخرت کے عذاب جو ہے اس کے لیے تیار ہے۔ فرمایا جس نے پہاڑ سے کود کر خودکشی کر لی، اپنی زندگی کو ختم کر لیا، وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔
طرح پہاڑ سے کودتا ہوا ہی نظر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ خودکشی کرنا حرام ہے، اس لیے حالات جتنے بھی مشکل ترین ہو جائیں، جتنے بھی سخت ہو جائیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم نہ کرے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک انسان خودکشی کر لے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک غریب انسان جو مزدور ہے، مزدوری کرنے والا، تو آخر وہ کتنا کما لے؟ تو وہ بجلی کے بل ادا کرے یا پھر گھر کا سامان لے۔ تو اس لیے ان مشکل حالات میں خودکشی سے بچیں اور ایسی راہ کو اختیار کریں جس سے اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا صحابہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے معیار ہے، تو اپنی زندگی کو ان کی طرح گزارو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی زندگی بھی مشکلات سے بھری پڑی۔ یہ نہیں کہ آج ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس وقت بھی صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں، دکھ بھی تھے، تکلیفیں بھی تھیں اور قرضے بھی تھے۔ اتنے بڑے بڑے قرضے تھے، لیکن ان کا صرف اللہ جل جلالہ پر توکل، یقین اور بھروسہ۔ تو اس لیے آج بھی ایک مسلمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی زندگی کو پڑھ کر ان کے طرح آئیڈیل بن کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے، انسان اس کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک دن اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے خطبہ دیا۔ صحابی کیسے کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ تھا کہ دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہلانے والا، اور اتنا سخت خطبہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہل گئے، کانپ گئے۔ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آج آپ نے بڑا ہی دل دہلانے والا خطبہ دیا، آنکھوں سے آنسو ہو ہی نہیں رہے تھے، تو آپ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، علیکم بتقوی اللہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ زندگی میں
غم آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو صبر کریں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ خوشحالی ہے، تنگ حالی ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مشکلات ہیں، خوشیاں ہیں، پھر بھی اللہ ذو الجلال سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، مسلمان حکمران ہو تو اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جھگڑے بھی ہوں گے، بہت سارے جھگڑے ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تو تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے طریقوں کو پکڑ لینا اپنے دانتوں سے، اپنی دھاڑوں سے ان کو دبا لینا۔ خلفاء راشدین، ان کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اگر مسلمان کے اندر آ جائیں تو ایک مسلمان راہ مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور خبردار یاد رکھنا دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرنا، دین میں اپنی رائے اختیار نہ کرنا، دین کے اندر ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی بدعات نہ ڈالنا، اس سے بچ جانا۔ کیا وجہ تھی؟ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے، دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے۔ تو اختلافات کی صورت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پہ اختلافات ہی اختلافات ہیں۔ ابھی محرم الحرام کے اندر ایک علامہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، محرم الحرام کے اندر تو باقاعدہ کمیٹیاں بنتی ہیں کہ جی اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد بین المذاہب کے نام سے کمیٹیاں بنی ہیں کہ لوگوں کے درمیان اتحاد، اتفاق ہو، کوئی کسی کو تنقید نہ کرے، تو وہی کمیٹیوں والے ہی اپنی زبان سے زہر اگلنا شروع کر دیں تو پھر بات بنتی نہیں۔ تو محرم الحرام میں ایک شخص وہ یہ کہتا ہے عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، مشرکین مکہ نے بھی روزہ رکھا، یہودیوں نے بھی روزہ رکھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی، لیکن وہ محرم الحرام کے اندر وہ علامہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو عاشوراء کا روزہ ہے یہ تو بنو امیہ کے خاندان والے رکھتے تھے، بنو امیہ رکھتے تھے۔ یہاں پہ اگر ذاکر سچ بتا دے تو اس کی روزی روٹی بند نہیں ہوتی، اگر ذاکر سچ بتا دے تو پھر وہ مرتا ہے۔ ذاکر کہتا ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ تو بنو امیہ کے خاندان والے بنو امیہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں جب ان کو فتح ملی، کامیاب ہوئے، تو اس خوشی میں وہ روزہ بنو امیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، بنو امیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے، جس کے اندر اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں مورخین لکھتے کہ حضرت معاویہ کے خاندان میں بنو امیہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ ایک کا نام خدیجہ تھا، دوسری کا نام رملہ تھا، تیسری کا نام مورخین نے نہیں لکھا۔ تو ان تینوں کی شادی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 پوتیاں ہوئی، ان کی بھی شادیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بیٹی حضرت سکینہ جو کربلا کے اندر بچ گئی تھی، اس کی بھی شادی عمر بن عبد العزیز ان کے بھائی اسود بن عبد العزیز کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ ان خاندان کے اندر، ان خاندان کی آپس میں محبت ہے، ان کا یہ پیار ہے۔ تو ذاکر جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی سچ نہیں بتائے گا کہ بنو امیہ کون ہے، کیا ہے۔ اگر وہ سچ بتائے گا تو پھر ذاکر مرتا ہے، ذاکر کی موت ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ہی لوگوں سے پیسے وصول کرنے اور جھوٹ بول کر ہی اس نے روزی روٹی کمائی۔ تو اس لیے محرم الحرام کے اندر ذاکر جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو جھوٹ بولنے کے باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی سیرت کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا؟ ان کی زندگی میں خوشیاں آئی تو کس طرح انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اگر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی تو کس طرح انہوں نے صبر کر کے دکھایا، اور حالات مشکل ہوئے تو کس طرح انہوں نے حالات برداشت کیے۔
یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے۔ ان کی زندگی قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ اس وقت مشکلیں نہیں تھیں، پریشانیاں نہیں تھیں، پریشانیاں اس وقت بھی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ریشمی گدے تھے اور خادمائیں ہوائیں دیتی تھی، اے سی لگے ہوئے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ آج ہم دو مرلے کے پلاٹ کے لیے روتے ہیں کہ ہمیں 2 مرلے کا گھر مل جائے، اور جس کے پاس 2 مرلے کا وہ کہتا ہے میرے پاس 10 مرلے کا ہو، 5 کا ہو، اور جس کے پاس 10 کا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 1 کنال ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حجرہ مبارک آج بھی دنیا میں موجود ہے، آج بھی آپ کا حجرہ مبارک دنیا میں موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ۔ اور وہاں پہ صرف 3 ہستیوں کے لیٹنے کی جگہ ہے، صرف 3 بندوں کے لیٹنے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کو پڑھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کو ایک دفعہ پڑھ لی جائے تو یہی کافی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں میں بھی غم آئے، پریشانیاں آئیں، ان کی زندگی بھی دکھوں سے بھری ہوئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حج کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بلال اعلان کر دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا اعلان کروں؟ آپ نے فرمایا یہ اعلان کر دو لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں سوائے مومنوں کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہندو جتنے مرضی بتوں کے سامنے جھک لے، جتنا مرضی بتوں کے سامنے گڑ گڑا لے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہودی جتنا مرضی دیوار کے سامنے کریا جاری کر لے، جتنی بڑی لمبی لمبی تصویریں نکال لے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے مومن کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ تو پہلا نقطہ ایمان ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ایمان کیسا تھا؟ کس طرح پہاڑوں اور چٹانوں کی طرح ان کا ایمان مضبوط تھا؟ آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ایمان کیسا تھا۔ ایسا ایمان کہ رشتہ داریاں بھی آ جائیں، بیوی بچے اگر آ جائیں تو رشتہ داریاں ختم کر دیتے تھے، بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، صرف اپنے ایمان کو بچا دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدینہ کے ایک سردار ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور جب اسلام کو قبول کیا ان کی والدہ ناراض ہو جاتی ہے، ماں ناراض ہوتی ہے کہ مدینہ کا سردار ہے اور سردار ہو کر یہ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، یہ مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔
کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، جب تک یہ اپنے دین پہ واپس نہیں آئے گا نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی منتیں کرتے ہیں کہ ماں جی آپ کچھ کھا لیں، والدہ نہیں کچھ کھاتی، آخر زبردستی اس کے منہ میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں آگے سے منہ بند کر لیتی، نہیں کھاتی۔ تو آخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، کُلی او لا تأکلی۔ اب آپ اگر کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ اگر کچھ کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کھائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ جیسی 1000 مائیں بھی ہوں تو میں ایک ایک کر کے اس دین کے اوپر قربان کرتا چلا جاؤں۔ تو والدہ نے دیکھا کہ بیٹا تو بڑا پکا مسلمان ہے، اتنا پیارا دین کہ میرا بیٹا دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور آگے سے کہتا ہے 1000 مائیں بھی ہوں تو میں اس دین پہ قربان کرتا تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان تو ایسا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں یہ آیتیں نازل کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو نصیحت کر دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیا وجہ تھی کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشکلوں سے، بڑی پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے اس کو پیدا کیا، اس لیے اس کے ساتھ احسان کرے، اور فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہی والدین تمہیں شرک کا کہیں، اگر یہی والدین تمہیں یہ کہیں کہ اللہ ذوالجلال کا دین چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو، تو پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ دنیا میں اگر یہ کسی کام کا کہیں تو ان کی بات مان لینا، اگر یہ شرک کا تمہیں حکم دے، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کا تمہیں یہ کہیں تو اس موقع پہ پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں نازل کر دیا تو حضرت سعد کہتے ہیں اپنی والدہ سے کہ اب تو اللہ ذوالجلال نے بھی قرآن میں کہہ دیا، اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان کے اوپر کسی چیز کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے قبیلے کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ایک سردار ہیں، وہ مدینہ میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ مسلمان ہو جاتے، کئی دن وہاں رہتے، اور جب کئی دنوں کے بعد واپس گھر پہ آتے ہیں، اپنے قبیلے کی طرف آتے ہیں تو باپ دوڑتا ہوا آتا ہے، تو حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں کہ رک جاؤ، اب آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ والد کہتا ہے کہ آخر کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟
لست من ولست منی، اب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے دن مدینہ میں گئے اور اب آپ واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا اور آپ مشرک ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا اور آپ کا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو باپ کہتا ہے میں اس تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہتا، تو یہ تعلق کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ تو حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ باپ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، بیوی آتی ہے، کہا رک جاؤ، تمہارا اور میرا تعلق نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہوں، تمہارے ساتھ میں اپنا تعلق ختم نہیں کرنا چاہتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایمان تو ایسا ایمان تھا، پہاڑوں کی طرح مضبوط اور اتنا سخت ترین ان کا ایمان تھا کہ تھوڑی سی بھی ہوا آ جائے تو ان کا ایمان ڈگمگانے نہیں لگ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو اس دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی زندگی کے واقعات تو ہم سنتے ہیں، اور ان کے واقعات سننے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف محبت ہی محبت ہے، ہر طرف پیار ہی پیار ہے۔ یہی وجہ ہے اور یہ سچ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کا آپس میں پیار اور محبت ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے وہ اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے، اپنا مال سب کچھ پیش کر دیتے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ میرے نبی کے صحابہ یہ آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ ان کی آپس میں محبت ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ رحم دلی سے پیش آتے، اور جب کفار کے مقابلے میں یہ اتنے سخت ہیں، اتنے تیز جنگجو ہیں کفار کے مقابلے میں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کی آپس میں محبت ہے، جہاں پہ وہاں پہ آپس میں ان کی تھوڑی بہت لڑائی اور جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر صحابہ کے اندر لڑائی ہوئی ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے تعلقات ہی ختم ہو گئے۔ جیسا آج اس مہینے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے فلاں صحابی کا فلاں کے ساتھ جھگڑا ہوا تو اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا، پھر اس کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا ساری زندگی کے لیے۔ ایسا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ میں بھی تھوڑا بہت جھگڑا ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دور سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی لنگی کو پکڑا ہوا ہے، اپنی دھوتی کو پکڑا ہوا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے آج ابو بکر کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے آ رہا ہے، اور جب ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طلب کلامی ہوگی، تو اب میں عمر سے معافی مانگتا ہوں تو وہ مجھے معاف نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اپنے صحابی ابو بکر کی یہ بات سنی تو آپ غصے سے لال ہو جاتے سرخ ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب میں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اور تم نے کہا کذبت کہ میں جھوٹا ہوں یاد رکھو وصدقنی ابو بکر وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے میری یہ تصدیق کی کہ یہ نبی ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بتاؤ میرے اس دوست کو میرے اس جگری یار کو معاف کرو گے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تارکونی صاحبی کیا میرے اس دوست کو معاف کرو گے یا نہیں کرو گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا چہرہ نیچے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری ہی غلطی ہے مجھے معاف کر دینا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ویسے صحابہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول غلطی میری ہے عمر کی غلطی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے اگر غلطی ہو جاتی تو اسی وقت وہ معافی مانگ لیتے ایک دوسرے سے اس طرح سے ان کا تعلق تھا یہ نہیں کہ اگر لڑائی ہو گئی کوئی جھگڑا ہوا تو پھر ساری زندگی کے لیے لا تعلقی ہو گئی جس طرح آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کا فلاں سے جھگڑا ہوا تو ساری زندگی کے لیے لا تعلق ہی ہو گئی اس طرح نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا یہ شکوہ دور ہوا حضرت عمر نے معاف کر دیا تو صحابہ کرام تو آپس میں ایتھے تھے نرم دل اور رحم دل تھے اور دوسرا نقطہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے گھر کی طرف بھی اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے گھر کے باہر ایک شخص سے باتیں کر رہے اور اندر سے گھر سے بیوی نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسا نہیں کرنا تو اس طرح کر لو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑا غصہ کہ یہ اور گھر کے معاملات میں اس کو نظر رکھنی چاہیے تو یہ باہر کے معاملات میں بھی یہ اس نے نظر رکھی ہوئی ہے اور باہر کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے کہا اللہ کے رسول عورتوں کے اندر اتنی بہادری اور دلیری آ گئی کہ اب مدینہ کے اندر یہ عورتیں باہر کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر لیا تھوڑا بہت ڈانٹ لیا تھوڑا بہت کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت ہی ڈانٹ لیا کرو اور اگلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ 70 سے زائد شکایتیں مجھے آ گئی ہیں کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ بِأُولَئِكَ يُجَارِكُمْ بِخِيَارِكُمْ یہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں کو مارا ہے یہ انسان کوئی اچھے انسان نہیں کوئی عقل مندی والا کام نہیں انہوں نے کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرما دیا استعوذوا بالنساء خیرا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی. اور اس کے بعد چوتھا نقطہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اگر ان کی زندگی کو دیکھ لیا جائے کہ ان کی زندگی میں محبت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت عثمان کی اپنے سسر کے ساتھ اور سسر کی داماد کے ساتھ محبت کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور وہ فوت ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور کچھ دن کے بعد وہ بھی فوت ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پہ اپنے داماد کی محبت میں یہ کہہ لیتے لو كان عندي بنت آخر لزوجته عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتا. اور ایک روایت جو بڑی خوبصورت روایت ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لو كان عندي 40 بنتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے داماد سے اتنی محبت تھی. آپ نے کہا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، اگرچہ یہ سند تھوڑی سی کمزور ہے لیکن یہ بات سمجھنے والی، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہوتی رہتی تو میں وہ ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کو دیتا رہتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کی محبت تو ایسی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، داماد کی سسر کے ساتھ اور سسر کی اپنے داماد کے ساتھ اس طرح کی خالص محبت تھی. آئیے بات سمجھیں، اگر داماد کی محبت آپ نہیں کریں گے تو یہ بات سمجھ لیں کہ پھر آپ کی بیٹیاں بھی گھروں میں خوش نہیں رہ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سسر اور داماد کی محبت سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھا کہ بیٹی اکیلی بیٹھی ہے، پوچھا داماد کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہوں مجھ سے ناراض ہو گئے، گھر سے باہر چلے گئے. اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو ڈھونڈو. صحابی ڈھونڈتے اور دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت علی مسجد نبوی میں لیٹے ہیں، بجری کے اوپر لیٹے ہوئے، مٹی کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہا قم یا رحمت رب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی میں سونے والے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کو ان کا یہ لقب اتنا پیارا لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو کوئی شخص یہ کہہ دیتا یا ابتر، اے مٹی والے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بڑی خوشی ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے اس لقب سے پکارا، لوگ بھی اس لقب سے مجھے پکارتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت تو اپنے داماد کے ساتھ اس طرح کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جب رات کا تہائی حصہ ہوا
تہجد کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان میں بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ تہجد کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ نماز پڑھ لیں، اللہ ذوالجلال کا کچھ ذکر و اذکار کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری روحیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے قبضے میں، اور اللہ رب العزت جب ہماری روحیں ہمیں لٹا دیں گے، اگر ہم اٹھ گئے تو تہجد پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور واپس جانے لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کہ انسان تو بڑا ہی جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اپنے داماد کے ساتھ تو اس طرح کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبت اور حضرت علی ان کی محبت سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو نماز کا حکم دیں کہ وہ بھی اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھا کریں۔ گھنٹوں گھنٹوں موبائل کے اوپر لگے رہنا، یاد رکھیں نماز پڑھیں گے گھروں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ کہتے ہیں ایک دن ان کے اوپر ایک عورت نے مقدمہ درج کر دیا کہ حضرت سعید نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو حضرت سعید کہتے ہیں اس عورت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی میں نے یہ حدیث سنی ہے من ظلم قیل شبر من الارض توقہ یوم القیامہ 7 اراضین کہ جو دنیا کے اندر ایک پولیس کسی کی زمین نجائز قبضہ کرتے ہوئے ہتھیا دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال 7 زمینیں کاٹ کر اور اس کا توق بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دے گا۔ حضرت سعید کہتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث مجھے یاد ہے اور میں کیوں کسی کی زمین پہ قبضہ کروں گا؟ وہ عورت نہیں مانی، کہا کہ تم نے قبضہ کیا ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی پھر اس عورت کو بد دعا دیتے ان كانت كاذبة اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے فعمی بصرها اے اللہ اس کو اندھا کر دے وقتلها في ارضها اور اللہ اس کو اس زمین کے اندر ہی اس کو قتل کر دینا۔ اگر کوئی مظلوم بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا پہ لگ جاتی۔ تو وہ عورت اس نے دیکھا آندھی آئی، طوفان چلا اور اس زمین سے جتنی بھی ریت تھی وہ اڑی اور نیچے سے بنیادیں نظر آئی تو اس عورت کو پتہ چل گیا کہ اس زمین کے اوپر میں نے قبضہ کیا ہے، یہ میری نہیں۔ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بد دعا بھی دی تھی تو عورت آخری وقت میں اندھی ہو گئی اور پھر دیواروں کو ٹکرے مارنے لگی اور اپنی زبان سے یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بد دعا لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میں اندھی ہو گئی، اور اس نے اپنے لیے ایک پانی کا کنواں کھدوایا تھا اور اسی میں گری اور پھر وہ مر گئی۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچے، مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی وہ تو اس طرح کے ہوا کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ایک صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے اور دیکھا کہ اس کا بیٹا آیا بھاگتا ہوا، اس کو گلے سے لگایا اور اس کو پیار کیا اور اس کو بوسہ دیا
اور اپنی ٹانگ کے اوپر بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی بھی آئی، باپ کو آوازیں دے رہی تھی، بیٹی آئی، اس کو پکڑا اور نیچے بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جملہ نوٹ کیا، اور اس جملے کو نوٹ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا ہے۔ صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ازلت بینہما، میرے صحابی دونوں بچوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، نا انصافی کی ہے۔ پہلے بیٹا آیا، اس کو بڑا پیار کیا، محبت کی، اس کو بوسہ کیا، اپنی ٹانگ پہ بٹھایا، اور بیٹی آئی ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نیچے بٹھا دیا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، تو اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور